अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर सल्तनत से तकरीबन 2 साल पहले एक गांव आबाद था। उस गांव के साथ में एक घना जंगल था। उस घने जंगल के अंदर एक बुजुर्ग रहता था जो कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। उसका हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजर जाता और बहुत सी किताबों को पढ़ने से मिलता है कि उस बुजुर्ग को लोग मिलने के लिए जाते और उसका दीदार करके वापस आ जाते, और लोग उसका दीदार इस तरह करते जैसे वो उनका पीरो मुर्शद हो। वक्त गुजरता रहा और उस बुजुर्ग वलीउल्लाह की इबादत और शोहरत के चर्चे पूरे मिस्र के अंदर फैल चुके थे, और वो बुजुर्ग अपने वक्त का बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन गया था और पूरा इलाका उसका मुरीद बन चुका था। जब उसकी वफात हुई तो उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसको इसी जंगल के अंदर दरख्त काट कर दफन कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा और आबादी बढ़ती गई, और आबादी बढ़ते बढ़ते वो जंगल कट गया, और अब लोग हर रोज इसकी कब्र पर जाते और फातह ख्वानी पढ़ते और वापस आ जाते। वक्त गुजरने के साथ साथ इलाके के लोगों ने सोचा क्यों न हम अपने इस वलीउल्लाह की कब्र पर एक मकबरा बना लें ताकि ताक़यामत ये मकबरा मौजूद रहे और इस वलीउल्लाह का नाम और निशान जिंदा रहे। उन गांव वालों ने मिलकर चंदा जमा किया और उसके गिर्द मकबरा बना दिया, और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उस मकबरे के गिर्द बसने लगे और वो जंगल चंद सालों के बाद बहुत बड़ा गांव बन गया। वक्त गुजरते गुजरते जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उसी गांव से गुजरे, तो गांव वालों ने सुल्तान को शिकायत लगाई कि हुजूर, ये गांव एक ऐसी जगह पर आबाद है जहाँ पीने का पानी हासिल करना नामुमकिन है। यहाँ का पानी बहुत गहरा है, लिहाजा यहाँ कुआं खोदना बहुत बड़ा मुश्किल है, और साथ में कोई ऐसी नदी भी नहीं है जहाँ से पीने के लिए पानी हासिल किया जाए। दूर एक बहुत पुराना कुआं है और गांव वाले वहां जाते हैं और पानी हासिल करते हैं, और इस पानी को हासिल करने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुल्तान ने गांव वालों को कहा कि बताओ कुआं कहाँ खुदवाया जाए, तो गांव वालों ने कहा हुजूर, सब गांव वालों की यही ख्वाहिश है कि कुआं इस बुजुर्ग वलीउल्लाह के मकबरे के साथ खुदवाया जाए। हम चाहते हैं कि इस वलीउल्लाह की बरकत की वजह से हमारा कुआं हमेशा चलता रहे, क्योंकि इस जगह पर कुएं अक्सर औकात नाकाम हो जाते हैं। सुल्तान के हुक्म पर मजदूर काम करने लग गए और चंद दिनों के अंदर अंदर वहां कुआं तैयार हो गया। वक्त गुजरता रहा और चंद माह बाद सुल्तान को खबर मिली कि हुजूर, जिस गांव के अंदर आपने इस मकबरे के करीब कुआं खुदवाया था वहां बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा क्या हुआ, तो लोगों ने बताया हुजूर, चंद माह पहले गांव के लोग जब शाम के वक्त वहां कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं तो उस मकबरे से अजीब व गरीब आवाजें आने लग जाती हैं। पहले तो गांव के लोगों ने समझा कि शायद ये हमारा वहम है, लेकिन फिर जब गांव के सुलझे हुए नौजवान और बुजुर्ग गए तो उनको भी मकबरे से वही अजीब व गरीब आवाजें आने लगीं, और इस डर की वजह से गांव के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस मकबरे की तरफ जाना छोड़ दिया है। कुछ अरसा तो गांव के लोग इकट्ठे जाते और दिन ही दिन में कुएं से पानी भर कर लाते, लेकिन अब उस मकबरे की तरफ लोगों ने दिन को भी जाना बंद कर दिया है। और सुल्तान आजम जब से इस मकबरे के अंदर से आवाजें आने लगी हैं उस दिन से गांव के अंदर बदअमनी फैल चुकी है, और गांव के साथ में बने कपड़े और कालीन बनाने का कारखाना जो कि इन गांव वालों का बहुत बड़ा जरिया माश था वो भी बुरी तरह तबाह हो रहा है, क्योंकि इन गांव वालों के पास इतना वाफिर मकदार में पानी नहीं होता जिससे वो इस कारखाने को चला सकें। अब उस गांव के अंदर लोगों ने नहाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि इस गांव के लोगों के पास इतना पानी होता है कि वो बड़ी ही एहतियात से इसको सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने वो कुआं छोड़ा है उस जगह पर एक ईसाई पादरी ने कब्जा कर लिया है और अब वो इनको करीब भी नहीं आने देता, और सिर्फ यही वो कुआं है जिससे गांव वाले पानी हासिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो कुआं इस मकबरे के करीब है जिसमें 200 साल पहले एक वलीउल्लाह को दफन किया गया था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस मकबरे के अंदर से ऐसी ऐसी खौफनाक आवाजें आती हैं कि एक बहादुर इंसान भी उन आवाजों को सुनकर डर जाता है, और यही वजह है कि अब लोग उस कुएं के करीब भी नहीं जाते, और थोड़ा बहुत पानी जो उनको मिलता है वो बड़ी ही एहतियात से हासिल करते हैं। सुल्तान आजम, अगर उन गांव वालों को मदद ना की गई तो वो गांव अपनी साख को खो बैठेगा, और साथ ही वही पादरी जिसने पहले इस जगह पर कब्जा कर लिया है वो मुसलमानों को इस गांव से भगाकर इस गांव पर कब्जा कर लेगा। और हुजूर, वो गांव तिजारती लिहाज से भी बहुत कार आमद है, क्योंकि जो रास्ता इस गांव से गुजर कर जाता है वो बड़े बड़े शहरों में जाता है, और अगर उस ईसाई पादरी ने कब्जा कर लिया तो उसको रिनाल बादशाह की पूरी पूरी हिमायत हासिल होगी और फिर उस गांव को फतह करना नामुमकिन होगा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नया नया तख्त संभाला था। सुल्तान ने इस मामले को बड़ी ही संजीदगी से लिया और अपने तमाम वजीरों को अपने पास बुलाया, और अपने करीबी साथी अली बिन सुफियान को भी इस मशावरत में बुलाया, और बैठकर सारे वजीरों से मशवरा किया गया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन गांव वालों को यह मसला हल किया जाए। तो इतने में सुनकर एक वजीर ने कहा हुजूर, हमें सबसे पहले खुद इस मकबरे के पास जाना चाहिए, मकबरे के पास जाकर इन आवाजों को सुनना चाहिए, हो सकता है कि कोई गांव वालों को डरा रहा हो। सुल्तान को ये तरकीब पसंद आ गई
اور سلطان اپنے چند ماہر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد جب سلطان اس گاؤں میں پہنچے تو لوگ بڑی ہی مشکل حالات میں تھے۔ لوگ پیاسے تھے، لوگوں کے پاس کھانا پکانے تک کے لیے پانی نہیں تھا۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان افسردہ ہو گئے۔ سلطان نے تمام سپاہیوں سے کہا، تم یہی رک جاؤ، میں اکیلا اس مقبرے کے اندر جاؤں گا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان کو سارے گاؤں والے منع کرتے رہے، حضور آپ اس مقبرے کے قریب نہ جائیں، لگتا ہے اس مقبرے پر کسی بڑی چڑیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس مقبرے کے قریب گئے تو چڑیل آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے گاؤں میں بھی پھیل چکی ہے۔ اس مقبرے اور اس کنویں پر ایک چڑیل کا قبضہ ہے، اور جو بھی اس مقبرے اور کنویں کے پاس جاتا ہے تو وہ چڑیل اس کو کنویں میں ڈبو ڈبو کر مار دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس گاؤں والوں کے آدھے ریوڑ بھی غائب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ سلطان نے کہا، جب ایک سلطان تخت سنبھالتا ہے تو اس کی جان اپنی جان نہیں رہتی، اور اگر آپ کو آزادی دلانے کی خاطر میری جان چلی بھی جائے تو میں اسے شہادت سمجھوں گا۔ سلطان یہ کہہ کر اس مقبرے کی طرف چل پڑے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان کے وہاں پہنچتے پہنچتے کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ سلطان ابھی اس کنویں اور مقبرے سے چند قدم فاصلے پر ہی تھے کہ عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ اتنی تیز اور ڈراؤنی آوازیں تھیں کہ سلطان ایک پل کو سہم سے گئے، پھر سلطان سنبھل گئے۔ سلطان سوچ رہے تھے کہ اگر اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا اور اس چڑیل کو اس مقبرے سے بگایا نہ گیا تو ضرور یہ گاؤں والے پیاسے مر جائیں گے۔ سلطان جب مقبرے کے دروازے پر پہنچے تو آوازیں اور تیز ہونے لگیں۔ سلطان نے عقل مندی سے کام لیا اور اسی وقت واپس لوٹ آئے، کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ جنگ کو عقل سے لڑا جاتا ہے، جذبات سے نہیں۔ سلطان واپس آ گئے اور آ کر گاؤں والوں کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ سننے کے بعد گاؤں والے مزید خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا، حضور اگر ہمیں یہ سرزمین چھوڑنی بھی پڑ جائے تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن آپ اس مقبرے کے اندر دوبارہ نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے لوگو، تم نہیں جانتے تمہاری آزادی اور یہ سرزمین کتنی قیمتی ہے۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اس سرزمین سے اٹھایا تو وہ عیسائی پادری تمہیں اس زمین سے بگا دے گا، اور اس کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ تم اس گاؤں سے نکال کر اس گاؤں پر قبضہ کر لے۔ پھر سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کھیل اس پادری کا رچایا ہوا ہو، لیکن یہ بات سلطان نے اپنے دماغ میں رکھی، کیونکہ سلطان کو یقین تھا کہ اس بات پر گاؤں والے یقین نہیں کریں گے کہ اس سب کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اس مقبرے پر چڑیل کا قبضہ ہے اور وہ لوگوں کا خون پیتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے پیاسے مر رہے تھے، لیکن اس مقبرے کی طرف نہیں جاتے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان نے اپنے 3 ماہر سپاہیوں کو تیار کیا اور سلطان نے گاؤں والوں کو کہا کہ اگر میں نے اس مقبرے کو اس چڑیل سے آزاد نہ کروایا تو مجھ پر کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام ہوگا۔ سلطان کو علی بن سفیان بھی منع کرتے رہے، آپ ایک چھوٹے سے گاؤں کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں، لیکن سلطان جان گئے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے اور اس کے پیچھے دشمن کا بہت بڑا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو دشمن ہمارے سینے پر آ کر وار کرے گا۔ سلطان نے اپنے 3 سپاہیوں کو لے کر شام کے وقت اس مقبرے کے پاس پہنچ گئے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس مقبرے کے قریب دور دور تک آبادی نہ تھی اور اس کے گرد کوئی جنگل بھی نہ تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی تلواریں نکال لو اور اس مقبرے کی طرف چلتے جاؤ۔ سلطان آگے اور سپاہی پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ اس مقبرے کی طرف جا رہے تھے۔ سلطان مقبرے کے دروازے پر پہنچے تو پہلے کی طرح عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ سلطان کو تھوڑا شک ہوا کہ جب ہم اس مقبرے کے قریب جاتے ہیں تبھی ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ سلطان نے سپاہیوں سے کہا، آپ مجھے زخمی حالت میں اس مقبرے میں چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں، جب میں آواز دوں گا تب آپ نے اندر آنا ہے اور جا کر کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں۔ سپاہیوں نے کہا، حضور ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سلطان نے کہا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کریں۔ سپاہیوں نے سلطان کو اس حالت میں چھوڑ دیا کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ یہ کوئی زخمی بندہ ہے، اور مقبرے کا دروازہ توڑ کر اندر رکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ سلطان مقبرے کے اندر ساری آوازیں اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مقبرے کا دروازہ اندر سے بند ہوا۔ سپاہی باہر سے دیکھ رہے تھے کہ اندر سے دروازہ کس نے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے مقبرے کا دروازہ توڑا اور 3 آدمیوں کو دھکا دے کر باہر پھینک دیا، جو کہ سلطان کی تلوار سے زخمی ہو چکے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ایسی ایسی بانسریاں تھیں جو لکڑی سے بنی ہوئی تھیں، جن سے خوفناک آوازیں نکلتی تھیں۔ سلطان کے سپاہی اور گاؤں والے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ 3 آدمی کون ہیں۔ تو جب گاؤں والے سلطان کے پاس آئے اور پوچھا، حضور آخر اندر سے یہ 3 وحشی کیسے آ گئے، حتیٰ کہ اس مقبرے کے اندر تو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، اور یہ سب کیا تھا؟ تو سلطان نے کہا، جب سپاہی نے مجھے زخمی کر کے اندر رکھ دیا تو اسی وقت ڈراؤنی آوازیں ختم ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے دروازے کھل رہے ہیں، لیکن میں حیران تھا کہ یہاں تو صرف ایک دروازہ ہے، پھر اتنے دروازے کھلنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟
تو اتنے میں ایک آدمی نے کہا کہ آج تو شکار خود چل کر اندر آیا ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کیا ہمارے لیے کوئی تحفہ آیا ہے۔ جب انہوں نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک آدمی زخمی حالت میں موجود تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سلطان ہے۔ انہوں نے کہا یہ کسی اچھی چیز کی علامت نہیں لگتی، حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اتنے میں نے آنکھ کھولی تو یہ تینوں نوجوان مقبرے کے دروازوں میں بنے ہوئے خفیہ دروازوں کے ذریعے سرنگوں کے اندر داخل ہو گئے۔ جب میں نے ان کو زخمی کیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا سردار جو کہ پادری تھا، اس نے گاؤں والوں کو کہا تھا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن یہ کہتے تھے کہ جب تک یہاں ہمارے ولی اللہ کا مقبرہ یعنی کہ قبر موجود ہے، ہم اس وقت تک اس گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب اس بات کی خبر پادری کو ملی تو پادری نے منصوبہ بنایا کہ 3 ماہر کھوجیوں کو اس نے جو کہ ہمیں بلایا اور کہا تم خاموشی سے 3 سرنگیں کھود دو، اور جب وہ سرنگیں مکمل ہو جائیں تو تم نے اس کے اندر سے لاش کو نکال کر کہیں اور رکھ دینی ہے، اور جب ہم گاؤں والوں کو کہیں گے کہ تمہیں اگر اپنے ولی اللہ پر اتنا ہی یقین ہے تو ہمیں اس کی لاش دکھاؤ، اور جب وہ قبر کھولیں گے تو اس کے اندر لاش نہ دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور اس طرح ہمارا پادری ان پر حاوی ثابت ہو کر ان کو گاؤں سے نکال دے گا۔ اور جب ہم نے اپنے منصوبے پر کام کیا تو لوگوں کی ہر وقت آمد ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، لہٰذا ہم نے سوچا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے گاؤں والے اس مقبرے اور کنویں کی طرف آنا بند کر دیں، اور یہی ہمارا منصوبہ تھا۔ جیسے ہی گاؤں والے اس مقبرے کی طرف آتے تو ہم بانسریوں سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے اور گاؤں والے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ سن کر سلطان نے گاؤں والوں سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، تم سونے جیسی سرزمین ایک چھوٹی سی مشکل کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر سارے گاؤں والوں نے سلطان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد گاؤں والے دوبارہ سے خوشی خوشی اس گاؤں کے اندر رہنے لگے، اور سلطان نے اس پادری سمیت سارے عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور باقی بچ جانے والے عیسائی جو کہ سیدھے راستے پر آ گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو رہا کر دیا۔